अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ओके। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा शो पसंद आ रहा होगा। अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं, कोई ऐसी बात जो आप डिस्कस करना चाहें, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखें। आई वुड लव टू शेयर एंड सी कि आप लोगों को और किस किस्म के टॉपिक्स पे बात करनी है, बात सुननी है। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. Having said that, today's topic is going to be about victim mentality and the blame game. अब आप पूछेंगे victim mentality और blame game होता क्या? Victim mentality ये होती है कि ज़िंदगी में आप जब बचपन से स्टार्ट होता है, कहानी शुरू होती है, तो अब आप एग्ज़ाम में फेल, अगर आपने एग्ज़ाम में बैठे, आप एग्ज़ाम देने के लिए और आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो टीचर ने पेपर मुश्किल बनाया था। अगर आप कहीं गिर गए, आपको कोई चोट लग गई तो सड़क का कसूर हो जाएगा। अगर आपके साथ कोई दूसरा नागहानी कोई हादसा हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए, तो अगर आपने किसी की चोरी कर ली कहीं से, तो चोरी करने में भी आपकी जो मेंटालिटी है वो ये होगी कि मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मेरे पास पैसे नहीं थे ना, तो मैंने चोरी कर ली। तो विक्टिम मेंटालिटी का मतलब ये कि हर केस में बेचारे आप ही रहेंगे, हर तरह से, हर लिहाज से, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। अगर आप हस्बैंड और वाइफ की बात करें तो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, आपने अपनी बीवी पे हाथ उठाया और फिर जब सारी फैमिली जमा हुई बातचीत करने के लिए, तो तब आप ये फरमा रहे हैं कि इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी, ये मुझसे बदकलामी या बदज़बानी कर रही थी या उल्टी सीधी बात कर रही थी, तो फिर मैं क्या करता, हाथ उठ गया। तो अगेन विक्टिम मेंटालिटी कि मैं बहुत बेचारा हूँ, मेरे साथ ही बुरा हो रहा है। और फिर ऊपर से जो दूसरी साइड होती है, हस्बैंड की जो फैमिली की साइड होती है, वो भी लड़के को, आदमी को ही बेचारा बताते हैं। ये तो खैर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। बताने का मकसद ये है कि बेचारगी जो है या जो ब्लेम गेम है, उसका नेट रिज़ल्ट कुछ भी नहीं निकलता। बहुत दफ़ा ऐसे होता है लाइफ में हमारे साथ बहुत बहुत बुरा होता है। कभी किसी की लाइफ में मदर की डेथ हो जाती है, कभी लाइफ में फादर की डेथ हो जाती है, कभी किसी सिबलिंग की, जैसे मेरे केस में मेरे भाई की डेथ हो गई। मैं जब बहुत छोटी यंग एज में थी तो उस वक़्त मेरे भाई की डेथ हो गई। और उन चीज़ों की वजह से आपके साथ कभी कभी बहुत क्या कहेंगे, अनजस्टिफाइड लोगों का बिहेवियर हो जाता है, बहुत अनजस्ट किस्म की चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं। लोग आपके साथ गलत बर्ताव करते हैं, गलत तरीके से पेश आते हैं। कभी लोगों की पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो जाए तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और गेन्स हो जाते हैं जो दूसरे लोग आपके साथ ज़्यादती करते हैं। लेकिन उन चीज़ों का ये मतलब नहीं होता कि आप उस चीज़ को या उस मुद्दे को लेकर बैठ ही जाएं और आप सारी ज़िंदगी उन्हीं चीज़ों पर रोते रहें कि मेरे साथ तो ये हो गया था इसलिए मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ ऐसे हो गया था इसलिए मैं ऐसा हूँ, मैं यूँ गिर गया था तो मेरी टांग टूट गई थी इसलिए मैं अब उठ के चल नहीं सकता, अब मैं भाग भी नहीं सकता। देखें, अगर आपने उठना है और भागना है, उसके लिए आपको टांगों की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको जज्बे की ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है जो मैंने कहीं सुनी थी, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट बात है। एंड इफ़ एनीबडी वुड लिसन टू दिस वन लाइन एंड अंडरस्टैंड इट, एंड दैट लाइन वाज, नोबडी इज़ कमिंग टू सेव यू। आपको बचाने कोई नहीं आएगा। आपको ये याद रखना होगा कि आपने अपने आप को खुद बचाना है, बिकॉज़ दुनिया के पास ना इसका टाइम है और ना उनके बचाने से आपको कोई उससे कोई फ़ायदा पहुंचेगा। अगर किसी इंसान को शराब की लत पड़ी हुई है या उसको कोई किसी ड्रग की आदत पड़ी हुई है, ठीक है, आप उनको किसी रिहैब में डाल दें, महंगे से महंगा इलाज करा दें, महंगे से महंगी दवाइयाँ दे दें उनको, वो तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक कि वो अपने दिल में ये ना कहें कि हमें ठीक होना है। मैं कई लोगों को जानती हूँ, मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिली हूँ ओवर द प्रीवियस ईयर्स इन माई ओन लाइफ। मेरी फैमिली में एक्सटेंडेड फैमिली, कज़न्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स के फ्रेंड्स के बच्चे, मतलब देयर सो मैनी पीपल जिनको आप देखते हैं और आप उनको देख के सिर्फ ये सोच रहे होते हैं ठीक है यार, बुरा हुआ था। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बुरा नहीं हुआ, बुरा किसके साथ नहीं होता। हर इंसान एक स्ट्रगल में है, हर इंसान एक जंग लड़ रहा है, हर इंसान एवरी डे यू गेट अप एंड देयर इज़ अ न्यू फाइट दैट यू हैव टू फाइट। देखिए, बुरा वक्त हर किसी की ज़िंदगी में आता है, बुराई हर किसी के साथ आती है, हर किसी की ज़िंदगी में चैलेंजेस होते हैं। एवरी डे यू गेट अप एंड देयर इज़ अ न्यू चैलेंज।
بٹ دین دیٹ از واٹ لائف از اباؤٹ. اگر لائف میں ہر چیز ہی بیڈ آف روزز ہو جائے گی تو وہ زندگی تھوڑی ہوگی. اگر آپ کی زندگی میں اسٹرگل نہیں ہوگی, اسٹرگل کر کے کسی چیز تک پہنچنا نہیں ہوگا, تو پھر آپ اسٹرائیو کیسے کریں گے, آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ اگر ہر چیز آپ کو آسانی سے مل جائے اور ہر چیز ہی آسان ہو جائے, وہ کسی بھی اس میں ہو سکتا ہے. میں صرف نوکری یا پیسہ کمانا یا اس کی بات نہیں کر رہی. اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل, کوئی بیماری ہے آپ کے ساتھ, اور صرف آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ اس بیماری کو کس طرف لے کے جائیں گے. آپ بیچارے بن جائیں, آپ بستر میں گھس جائیں, کئی لوگ میں نے دیکھا ہے, لوگوں سے ملی ہوں جو کینسر کے 4th stage پر ہیں, اور وہ پھر بھی they are not giving up. They get up in the morning, they do what they need to do, then they get their treatment done, and because they have that motivation that they want to live or they want to be here with وہ جو بھی ہو موٹیویشن, فیملی ہو گئی, بچے ہو گئے, پیرنٹس ہو گئے, انسان کسی نہ کسی چیز کو موٹیویشن تو بناتا ہی ہے نا. لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ میرے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میرے ساتھ پہلے یہ ہوا تھا, تو وہ تو پھر آپ ساری زندگی انہی رونوں میں بیٹھے رہیں گے. اور میں کئی لوگوں کو, مطلب تھینک لیسنس کی انتہا ہے یہ, جب آپ اس طرح بیہیو کریں کہ کیونکہ آپ نے کبھی یہ نہیں کیا, آنکھ کھول کے یہ نہیں دیکھا اپنے ارد گرد کہ دوسرے لوگ آپ کے ارد گرد میں ہی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سے بھی بری حالت میں ہوں گے, اور یٹ ان کے اندر جذبہ, ان کے اندر مایوسی نہیں ہوگی, ان کے اندر جذبہ ہوگا, ان کے اندر اسٹرائیو کرنے کا, اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ایک ان کے اندر ایک موٹیویشن رہے گی یا ہوگی. اگر آپ اپنی لائف کو کسی کنارے پہ لگانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ رونا بند کر دیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا, کیونکہ آپ یقین جانیں اس بات کا that you are not the only one. اگر آپ کے ساتھ کوئی ایک چیز ہوئی ہے تو دوسروں کے ساتھ کچھ اور ہوا ہے. اگر ہر انسان اس طرح چیزوں کو لے کے بیٹھنے لگ جائے تو زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. اور یہ میں آپ کو اس طرح اس لیے بھی بتا سکتی ہوں بیکاز ایک پوائنٹ ان ٹائم لائف میں بھی اسی طرح تھی. جب میرے بھائی کا انتقال ہوا تھا اس سے پہلے میری لائف میں بہت ساری ایسی چیزیں آئیں جو کہ میں ہر وقت سوچتی رہتی تھی کہ میں ہی کیوں, وائی می. اینڈ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت اس طرح کی باتیں, بہت ساری باتیں. مجھے اسکن کی کنڈیشن ہو گئی جس میں بال بہت گر جاتے تھے, تو میرے سر پہ بہت سارے پیچز بن جاتے تھے, اینڈ اٹ واز ناٹ ایلوپیشیا, اٹ واز اندر ویری کرونک النس جو کہ اب بہت بہتر ہے. تو جب میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی تھی, پھر اپنی دوستوں کو دیکھتی تھی, میں کہتی تھی یہ میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے, میرے ساتھ ہی یہ ہونا تھا, میں ہی بدقسمت ہوں, میں ہی ایسی ہوں, میں ہی ویسی ہوں. پھر جب میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد مطلب ساری دنیا کے لوگ مر گئے تھے, ایک میرا ہی بھائی رہ گیا تھا جس کو مرنا تھا, یا ہی ہیڈ ٹو ڈائی. اینڈ اللہ تعالیٰ واٹ از ہی وانٹنگ می ٹو لرن فرام آل دس, اس سے کیا کسی کو واٹ ڈو یو لرن فرام سم تھنگ لائک دس. بٹ اوور دا ایئرز 10-15 سال کے بعد ٹوڈے آئی تھنک بیک اینڈ آئی سی کہ میں جو 10-15 سال پہلے تھی ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے پرسن, میں اس انسان میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ انہی تجربات کی وجہ سے, جو کئی تجربات بہت مشکل تھے, وہ مرحلے لائف کے بہت ڈیفیکلٹ تھے. جب شادی ہوئی, شادی کے بعد بچے ہوئے, بچوں کے بعد بھی کافی میڈیکل تکلیفیں رہیں, بہت ساری پرابلمز آئیں, اینڈ آئی واز اسٹرگلنگ ود ایوری تھنگ. اینڈ ایٹ دا ٹائم جب یہ سب ہو رہا تھا اس وقت آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ آپ کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے, اور اس وقت اس ٹائم کو گزارنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ if you stand your ground and you stay put and you don't give up, because giving up is the easiest way out. Giving up is no answer. Knowing that I cannot give up, I will not give up, is what needs to be there in your heart and your mind. دیکھیے لائف میں کوئی بھی چیز آسان نہیں ہوتی. جب میں اپنے بھائی کا ریفرنس اس لیے دیتی ہوں بیکاز میرے زندگی میں مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ لو پوائنٹ کچھ بھی نہیں تھا. سب سے لوئسٹ پوائنٹ ان مائی لائف واز when my brother passed away and I lost him. اس وقت سب سے جو چیز ہوتی تھی, لٹرلی صبح اٹھنا مشکل لگتا تھا. صبح جاگنا, کالج جانا, اٹھے گا کون, کپڑے کون بدلے, چینج کون کرے گا, کس طرح ہوگا, کیا ضرورت ہے. بہت عرصے آپ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ, اور میں یہ ان لوگوں کے لیے بالکل نہیں کہہ رہی جنہوں نے ابھی کسی
who have lost a loved one recently, یا جن کے گھر میں ڈیتھس ہوئی ہیں, یا کوئی جان پہچان جو بھی, اگر آپ کے گھر میں کوئی ابھی لاس ہوا ہے تو اس کے تو پورے سٹیپس ہیں نا, ان کو گزارے بغیر آپ دوسری طرف سے نہیں نکل سکتے, وہ پاسبل نہیں ہے. اور میں ان لوگوں کی بات بھی نہیں کر رہی جو دماغی کسی مرض کا شکار ہیں یا کسی نفسیاتی پرابلم کا شکار ہیں, ڈپریشن ہونا یا انگزائٹی یا پینک اٹیکس ہونا یا کسی اور مینٹل ڈس آرڈر کا ہونا آپ کے ساتھ, اس میں مایوسی اور ان چیزوں کا ایلیمنٹ خود ہی ایڈ ہو جاتا ہے. میں ان لوگوں کی بات بالکل نہیں کر رہی, میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو ایون اگر آپ کے ساتھ کوئی مینٹل ڈسیبلٹی ہے, اگر آپ کے ساتھ کوئی دماغی نفسیاتی ایشو بھی ہے, تب بھی وہ جو جذبہ آپ کے اندر ہے ٹو اسٹرائیو, ٹو بیکم بیٹر, ٹو امپروو, اگر وہ نہیں ہے تو دنیا کا کوئی انسان, کوئی ڈاکٹر, کوئی پیر, کوئی علاج کرنے والا انسان آپ کو ٹھیک نہیں کرے گا, کیونکہ وہ ٹھیک ہونے کا ذمہ جو ہے وہ آپ کا اپنا ہے. یو ہیو ٹو ٹیک رسپانسبلٹی آف واٹ یو آر ڈوئنگ ود یور لائف. یو کین ناٹ سے ایٹ دا ایج آف 60 اور 65 کہ ہائے میں بیچارہ میرے ساتھ 10 سال کی عمر میں یہ ہوا تھا تو میں نے 55 سال جو ہے وہ روتے ہوئے ہی گزار دیا, اور 55 سالوں میں جو ہے وہ میں بس روتا ہی رہا کہ میرے ساتھ 10 سال کی عمر میں ایک مسئلہ چلا تھا. لوگوں کے ساتھ اتنا کچھ ہو جاتا ہے, مطلب آپ دیکھیں ایسڈ اٹیک سروائیورز ہیں, ریپ وکٹمز ہیں, ایکسیڈنٹ, ٹریفک ایکسیڈنٹس میں لوگوں کی ٹانگیں چلی جاتی ہیں, کینسر پیشنٹس ہیں. there's an innumerable stresses and struggles that people have. کسی کے فادر کی ینگ ایج میں ڈیتھ ہو گئی تو ان کی مدر بیوہ ہو گئی, ان کے پاس چھوٹے بچے ہیں. کسی کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی, فادر نے نوکری بھی کرنی ہے, بچے بھی پالنے ہیں, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں گے ایک جگہ پہ. دس از جسٹ, میں بالکل کلیئرلی آپ کو بتا رہی ہوں بیکاز آئی ہیو بین دیئر اینڈ آئی ہیو ڈن دیٹ. These are just excuses. If you want to improve your life, if you want to get something out of your life, first stop saying کہ میں بیچاری یا میں بیچارہ. اگر آپ کی زندگی is the only زندگی that is not getting better around you, then there is something wrong with the way you are thinking. I hope آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. I hope آپ لوگوں کو یہ سمجھ آیا ہوگا کہ میں کسی بیماری سے ریلیٹڈ بات نہیں کر رہی. میں ایک بالکل عام ریگولر نارمل انسان, جو نارمل, جن کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو, میں ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ ان کو کس طرح بیہیو کرنا چاہیے, اور گیونگ اپ کتنا آسان ہے اور اسٹرگل کر کے کسی جگہ پہنچنا کتنا مشکل ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. آئی ہوپ یو انجوائڈ دا کانٹینٹ. آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.